بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دان ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے یوم مثال دے حوالے نہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ آپ نو کے یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے، ایک وہ ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی ہے، وصدق بہ تے ایک وہ ذات ہے جن اس کی تصدیق کی ہے۔ سچ لے کے آن والی ذات میرے پاک نبی ہے، اور اس کی تصدیق کرنے واسطے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ 1,94,000 انبیاء کی تصدیق حضور فرمائی، حضور نے تصدیق فرمائی، حضور مصدق ہے انہاں دی کتب دے اور انہاں دی نبوت دے۔ حضور تو بعد نبی نہیں سی آنا، اس واسطے حضور تو پہلا انبیاء نے حضور کی تصدیق فرمائی، اور حضور کی نبوت تو بعد ابو بکر صدیق نے حضور کی تصدیق فرمائی۔ اور جس وقت حضور معراج کے تشریف لے گئے اور واپس تشریف لا کے حضور نے واقعہ معراج کا بیان فرمایا، تو ایسے واقعات جڑے ہوتے نا وہ پھر منن والیاں دے یقین دا امتحان ہوندے نے۔ کہ وہ یقین دے کس درجہ تے فائز ہیں۔ اس تو کوئی بندہ غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے، اس واسطے اس جملے کی تھوڑی جی وضاحت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسی اس جھوٹے بندے کو مان لو ان دے ہر جھوٹ کی بھی تصدیق کرو، سچیاں کی تصدیق دی بات ہے۔ جناب ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ نے جڑا پہلا خطبہ دیتا ہے وہ دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اطاعت کراں اللہ اور اس کے رسول کی تو تسی میری اطاعت کرنی، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیاں تو میری اطاعت تواڈے اوتے فرض نہیں۔ اے پوری دنیا کے مسلمانوں واسطے یہ جملہ نمونہ ہے کہ اگر تسی کسی شیخ پیر مندے ہو جو اللہ اور اس کی اطاعت رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی کامل اطاعت کرو، لیکن اگر تہاڈا شیخ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے تو ابو بکر صدیق کے فرمان کے مطابق تہاڈوں اس کی اطاعت کرنا ضروری۔ لیکن اگر وہ کامل ہے اور اس کائنات میں سب کو کامل حضور ہے، اور ابو بکر صدیق اس درجے کے فائز ہیں کہ جدوں ابو بکر صدیق سے سوال ہویا نا کہ تواڈے صاحب تواڈے نبی جڑی ہن گل کردے نے وہ سنی جے، فرمایا کہ وہ تے کہندے نے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے کیا جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس آ گیا، کیا یہ گل بنتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرے نبی فرمان دیں تو میں اس کی تصدیق کرنا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق، فرمایا اگر میرے نبی فرمان دیں
تو میں اس کی تصدیق کرنا. ابو بکر صدیق کیوں نے محبت کی دنیا کا جملہ ہے, ذرا دھیان نال سن لینا. اے تار کٹ رہے ہو, میں دسنا کہ اے تار نیلے رنگ کی ہے, آسمانی رنگ, فیروزی کلر ہے اس کا. میں سچ بولتا, میرا مرتبہ ہے صادق. صادق کی کوئی کہتے ہیں سچ بول رہا. میں دسیا اے تار کا کلر فیروزی آسمانی کلر واقعی ایسا ہے, اے سچ ہے. جی میرے بچے طاقت ہو گئی, میں اکھیں سفید ہے تو میرا رب اس کو سفید کر دے. توجہ ہے حضرات کے اور تو سمجھ آنی گل نہیں, میں گل سنانی. ابو بکر صدیق لشکر کو ایک جنگ واپس آ رہے ہیں, ایک بھائی رات کے کلوتی اس ایک سپاہی کو پوچھا میرے بیٹے کا کی بنے, اس نے شہید ہو گیا. شہید ہو گیا, انہوں نے سچ بولے کیونکہ شہید ہو گیا سی. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آئے تو ماما نے دل میں یقین نہیں تھا, اس کو کہ ابو بکر میرے پتر کا کی بنے. سرکار فرمایا آ رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو دا بچہ آ گیا, وہ لے کے حضور کی خدمت میں پیش ہو گئی. سنیا تواڈے غلاماں چوں ایک آندا شہید ہو گیا, دوجا آندا آ گیا. یہ گل کی میرے نبی مسکرا پے, آپ فرماتے ہیں بھائی شہید جو ہو گیا سی یہ صاحب کیا ہے وہ سچا ہے, لیکن جدو ابو بکر دے منہ چ نکلیا نا آ رہے اللہ پھر ذکر کر دیتا ہے کہ صدیق دے منہ نکلیا اور گل جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ کو سمجھ آ جائے کہ مقام ابو بکر صدیق کیا ہے, صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے, ایک اللہ ایک رسول کیا مرتبہ ہے. عزیزاں نے گرامی کرا, جب ابو بکر صدیق نے کلمہ شریف پڑھا ہے حضور کا, آپ کروڑ پتی بندے سن مکے. کتابوں میں چاہتا ہے کہ آپ کو 40,000 درہم سونے کا اس ویلے موجود سی, نیٹ کیش کی صورت. باقی جائیداد اور اساس سجاد دکانہ کاروبار کتنا سو لگ سی, اینا نیٹ کیش. یہ اس ویلے کے نیٹ کیش نہیں بندے پڑھتے, نقد رقم اتنی موجود سی. تو سرکار نے کلمہ شریف پڑھا, بڑے پیسے دے مالک سے, لیکن ایک وقت آیا کہ آپ کی دولت فنش ہوگی, سارے مال جتنے بھی بن کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. جاگنے پر سارے مال جتنے بھی بن کے رہے اپنے پیشہ چھڑے, کوئی نے سائیاں پوچھا ماں آپ کئی ترجیح لکھا, ابو بکر پیشہ کی چھڑے. تیرے قدر یا رسول اللہ گھر والے واسطے میں اللہ کے اس کا رسول چھڑتا ہے. میں صدقے جامع تاجدار صداقت تواڈی محبت تو بھیا مڑ سائیں قبر ہے اہمیت تکینا نال رکھیا ہوا سائیاں نوکری دی دی. یہ مال کدے کی ہے؟ ابو بکر صدیق کا مال کدے کی ہے, کدے خرچ ہے؟ اے جو گل ہے جن اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حضرات محترم, مکے وچ پہلا کلمہ پڑھن والے زیادہ بندے غریب آئے, کمزور ماڑے غلام بکڑ والے بندے. انہوں نے کلمہ پڑھنا تے انہاں دے جڑے بڑے کافر وڈیرے ہوندے ہیں لارڈس مکے دے, وہ انہوں تکلیف دیندے ہیں, اس گل کو ٹارچر کرتے ہیں, مارتے ہیں, ذہنی طور تے نہیں جسمانی طور تے نہیں, کہ تسی یہ چھوڑ دیو راستہ, یہ راستہ چھوڑ دیو. اللہ اکبر. تو جدوں حضور نو خبر ملی نا کہ فلاں عورت نو یا فلاں غلام نو فلاں بڑا شدت نال مار رہے ہیں, کہ حضور غمگین ہو جانا. حضور غمگین ہونا, ابو
ابو بکر صدیق ویکھنا کہ حضور زندگی میں انہاں لگیا جانا کہ وہ بیمار تے کمزور تے بڈھا بندہ بڈھی مائی جڑی وہ مار کھاندی پی ہوندی ہے وہ دے مالک نو آکھنا ہے دی قیمت کی انہاں آکھنا اتنی قیمت انہاں پیسے دینے تے لے کے حضور کو لانا جد کرنا سونیا میں ایک خرید لیا ہے ایک ہن آزاد کر دیو تے وہ اس ویلے جڑی حضور دے چہرے تے خوشی ہوندی آئی اس غلام نو آزاد دیا بیٹھ کے تکلیف کو نجات ہے بیٹھ کے جڑا روح خوش ہوندے ہے اس خوشی پہ ابو بکر مال مار دے رہے حضرت ابو بکر کے باپ بوڑھے سن ضعیف اور سن بڑی عمر میں سن ایک دن ابو بکر پتر جتنے بندے بھی آزاد کرنا ہے وہ سارے بیمار تے کمزور تے غریب ہوندے کسی جوان نو آزاد کریا کیونکہ عرب معاشرے دے اندر رواج سی کہ جس بندے نے بندہ آزاد کریا وہ آزاد ہون والے کی ایک ڈیوٹی اور اخلاقی فرض گنیا جاتا کہ جب وہ آزاد کرنے والے کو موقع ملا ہوئے تو نال کھلو گے بھیڑ چھوڑ دے بیٹھے وہ نال کھلو گے یہ عرب دے اندر رواج سی کہ اس قوم کا مون ہے یہ اس قوم کا آزاد کرنا غلام نے زیادہ ہے کہ بچوں دے نال ہوئے تو باپ فرمانے پتر کسی جوان کو خرید کے آزاد کریا کر جتنے شوق بھی آزاد کرنا تے جوان کو خرید کے آزاد کریا کر مشکل بنی تے تیرے نال تے تے جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں ابا حضور میں اپنی واسطے آزاد نہیں کرتا کہ میرے نال کھلو میں جب دیکھنا نا کہ فلاں بندے کو آزاد کرانا حضور راضی ہونا ہے تو میں آزاد کروا چاہتا کہ میرے حضور راضی ہو جائے میں مال خرچ کرنا چاہنا اپنے پاک نبی سرکار کے نام پہ جناب ہے چیز اور پھر یہ وقت آیا دنیا کی تاریخ میں وہ لمحات دیکھے کہ جناب عمر فرماتے ہیں ابو بکر آپ بھی ساڈا سردار ہے ساڈے ایک سردار نے اس آزاد کرایا یعنی بلال کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بلال میری امت یا حبشیہ کا سردار ہے تے ساڈے ورگیاں دا بھی سردار جتھے جناب بلال کے قدم لگے نے اسی کہ اس مٹی دی جڑی ذرات نے اسی او دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اتنا بلند ہے میرے سونے نبی کا بلال جی آپ کو سمجھ لگ رہی ہے میرے بچوں بلال کو بھی حضور نے تبلیغ کی اور اتنے غلام نے انہیں تو سب تو زیادہ ستائش بلال کہنے کیونکہ بلال ایسے عقیدے والے ہیں کہ جتنا بھی کوئی مارے ہاں سرکار ہوئی نہ پڑتے صاحب عظیمت آئے نا انہوں نے کوئی ریل عشق ایسا انہیں مارنا اکھنا اوڑی تک انہیں برمنا میں اوڑی حضور سرکار نے ابو بکر صدیق نے لکھا تو نہ فرمایا گئی اپنی عادت کے مطابق انہیں فرمایا تمہیں اتنا دی قیمت دس ایک کے مکیاں نہیں پتا جڑا بھی ابو بکر خریدنا چاہے وہ خرید لینا ہے خریدنا ہونے چاہیے ہے انہوں نے چلو مڑ قیمت تے بات کریں جناب ابو بکر صدیق کو ایک غلام سی رومی غلام جڑا رنگ دا بھی سفید سی عقل والا بھی سی حسن والا بھی سی ہنر والا بھی سی انہوں نے کہا وہ غلام بھی بیچا تو نال اتنے ہو گیا چاندی بھی بیچا چلے تو لے لائی تو خبر انہیں کٹوایا کوئی نہیں یار میرا سونا ہے تیرا کالا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا ہو گیا ہے کافر وہ میرا ہو گیا جب سودا ہو گیا تو نہیں آ کیا میں سنیا تو بڑا تاجر ہے لیکن تیری تجارت کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا فیصلہ کیتے ہیں یہ کیویں دا فیصلہ کیتے ہیں میری تو سمجھ نہیں آیا حضرت ابو بکر مسکرا پے تو یہ سودے سارے کی سمجھ اچھے ہاں جی یہ کچھ سودے عقل کی سمجھ نہیں ہوندے وہ عقل تو ہوندے عقل کی بھی پرواہ دیکھا ہوندی ہے سودا ہوتا حضرت خواجہ امیر خسرو کا واقعہ سنے گا نا سنیے حضرت خواجہ امیر خسرو
یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید سن. حضرت امیر خسرو ذات کے ترک سن, عمر جوان تھی, بہت زیادہ حسین سن. اس نے ظاہری جڑا ہے نا, ظاہری حسن چہرے کی بناوٹ, یہ حضرت امیر خسرو بہت زیادہ خوبصورت سن اور بہت زیادہ امیر سن, اور ہندوستان کے چند زیادہ پڑھے لکھے بندے ہیں جہاں کا شمار ہوتا ہے. حضرت امیر خسرو بہت بڑے عالم سن اپنے وقت کے, فنون لطیفہ دے بہت بڑے عالم سن حضرت خواجہ امیر خسرو. ہوں بندہ ذات بھی یاد لاتا ہو گیا دنیا بھی اعتبار, حسن بھی ہوئے, جوانی بھی ہوئے, تے پیسہ بھی ہوئے, تے علم بھی ہوئے, بندے کا دماغ تے سدویا زمان تے رہندا ہے. حضرت امیر خسرو یہ سارا کچھ ہو گیا اپنے مرشد نال عشق کرتے ہیں. ہوں میں تمہیں صرف دسواں سودے کی گل بولو نہیں آگے کی پرے سودے کی گل سمجھاؤں. دسو اپنے مرشد نال عشق کرتے ہیں. انہوں نے مرشد بوڑھے سن عمر کے, سفید داڑھی والے بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء, بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء زنی زربان رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت خواجہ نظام کو ایک منگتا آیا, تو ان عشق کی گل دسو, وہ عشق کیویں کرتے ہیں. انہوں کو ایک منگتا آیا, اس نے سرکار میں کافی چیزوں کی ضرورت ہے, ذرا مہربانی کرو میں تھوڑے کو آیا, درویش ہو کے میری مدد کرے. سرکار فرمایا بیٹھ نہ ملک بندہ اتنے فتوحات لے کے آتا ہے تو دن بھی دے گیا, یعنی کو نظرانہ لے گیا, دے گیا, بیٹھ جا, جمع کوئی نہیں. وہ بیٹھ گیا, کافی دیر گزر گئی, وقت متا کوئی نہ آیا. اس نے سرکار میں بڑی جلدی ہے, یہ سرکار جڑے جوڑے پائے ہیں وہ پیسے پیرا انہوں نے فرمایا دو لے جا, تیرا کام ہو جائے گا. وہ ہوں درویش جڑا ہے وہ چپ کر گیا, دل میں سوچے گیا ہوں میں ڈھیر سارے ضرورت لے کے آیا, اس پرانی بتی کا میں کی لیا. وہ لے کے بڑا باہر نکلیا, سوچی پیا پیا جب دلی کے دروازے نکلیا نا, ابو خواجہ امیر خسرو آ تجارتی سفر تو واپس آ رہے سن, 100 اٹھ مال تجارت نال بھریا ہویا آپ نے نال سی بیمہ خدام, تے آپ آ رہے سن دلی کے اندر اپنا تجارتی قافلہ لے کے. وہ بندہ نکلتا پیا, وہ دروازے جو نسل پہ ہوتے ہیں. امیر خسرو فرماندے نے پاپا گل سنائے نا, تیرے کو مرشد کی خوشبو آئی کتوں آ رہے. اس نے میں تو تیرے مرشد کا نہیں پتا بھائی. نوجوانا میں خواجہ نظام الدین کو گیا تھا کہ میری کو ضرورت نے اے انہاں نے دتی دتی ہے, تو میں سوچی پیا بھائی یہ میں لما کی یہ میں دینا کی ہے, تو میں کرا یا فرماتے ہیں کوئی جتی پوچھنا تو یہ دس سے لینا کیا کی قیمت لمے گئے دی بول. اس نے کہا جوانا ہونے دی مکہ دی قیمت منگنی ہے, جیڑے تیرے دی دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں بول, وہ جو منگ سکتا ہے مانگ لے, جو منگے گا میں پھر وہی دیا گا. فقیر قرآن کی کتنی کو قیمت لا سکتا ہے, جتی قرآن ہے, فقیر کو بھی پتہ ہے کتنی قیمت ہوئے گی. فقیر کی دنیا اس منگتے بھی ہو رہی نا, وہ نسخہ ہو رہا ہے, لیکن ایک گال نہیں بدل تو چنگی ہے رائے تو سائیں بھی دعا امام کو چنگی نکلی. وہ سچیا کے لیے ہے کہ قیمت میں کی کر دی ہے, یہ دے دی نہیں دے ہے توجہ جناب نہیں کر رہی. جیڑے جتنے نہیں وہ دے چھڑے میں قیمت کی لڑ گیا تے 100 کچھ کی قطار کی بہار امیر خسرو سے ہاتھ کھینچے. انہاں فرمایا جوڑے ایسا تیرا کہ آ 100 کچھ کی قطار ہی یہ قیمت نہ سمجھی, یہ چال انبیاء ہے جو بھی قیمت بھی نہیں ہو سکتی. فقیر 100 کی قطار ہاتھ پتی جڑی مال پر بھری تے حیران تے پریشان, بھئی میں جتی کی سمجھیا, یہ جتی نکلی کی شے. اللہ اکبر. او 100 کی قطار دے کے ہن فقیر پہ سوچنا ہے کہ یہ بندہ مجنون ہے دیوانہ ہے,
جس یہ سودا کیتا ہے تے اکل کی عام کی دنیا دار دی مرشد نو نبیاں دا دنیا بھی لے دیندے تو اس قرآن نہ ہوتے چاہیے ہے پتہ نہیں اس قرآن کی راز سمجھ آ رہی ہے لیکن جب یہ اس میدان میں کہڑا بندہ اس جگہ پہ اس باتیں داخل نہیں ہوا کو پتہ ان میں سمجھ گیا بھائی یہ ہے اس باتیں داخل ہو گئے بندہ کو پتہ لگتا ہے کہ اس سبق کی پڑھا جاتا ہے جڑا ہے یہ بندہ ماں کے پیٹ میں کیوں نہیں سنیا لگی جڑا ایس دنیا ہے جو قبر کا کی پتہ ہے جڑا قبر ہے جو حشر کا کی پتہ ہے جڑا حشر ہے جو جنت کا کی پتہ ہے گلاں تے سنائیاں ہوئیاں جو بندہ تے داخل ہوے پتہ تے بڑھ لگدا ہے باہر کھلوتے کوئی پتہ نہیں پانی کتنا ڈونگا ہے جس داخل ہو رہا ہے انہوں پتہ لگنا ہے ٹھنڈا ہے ڈونگا ہے کی حساب ہے باہر کھلوتے اندازہ نہیں ہوتا یہ محبت کی دنیا ہے جب سرکار نے وہ جوڑے نہیں لے فقیر پہ سوچتا ہے کہ میری عقل بھی سوچتی ہے کہ سودا نہیں ہے جنون ہے لیکن جدوں پہنچنا خواجہ نظام الدین اولیاء کو جوڑے پیش کیتے جب کو سائیاں پتہ نہیں فرمایا انہاں فرمایا بس اسرو تیری تجارت کا آج پتہ لگتا ہے جڑا ایڈا سستا سودا خرید لیا ہے نہ سمجھ آئیے کوئی گا فرمایا کیا سستا خریدی خسرو کیا قیامت تک اور تیرا نام زندہ رہے گا لوگ تیروں ہی جان دے رہے ہیں تیرے پیروں ہی جان دے رہے ہیں جوڑے تو درویش میں بھی گیا ہے خریدتے بلال کو امیہ کو بلال کو امیہ کو خریدتے ابو بکر لے آئے پر ابو بکر پہ امیہ کیا کہنے لگے کی سودا کی جدو پہنچے نا حضور کو میرے نبی فرماتے ہیں بلال کو خرید لے دیا تھا فرمایا میں نے بھی حصے دار رہا اور فرق ہے کہ نا کوئی بندہ گھاٹے تو سوچے شریک ہوتا ابو بکر جو بیٹا مہنگا خرید لیا ہے حضور ابو کی فرما ہے بھائی ان گل اوتھے آئی ہے نا جتھے مڑی سدروں پتا بھائی یہ کی شے خرید لیا ہوتا ہے یہ جدو حضرت یوسف نو بیچ کے تھا نا مالک ابن سعد ان ادو پتا پیچھے لگا میں سودا سستا بیچیا ہے باویں سونے نال توڑ کے دیتا ہے لیکن میں لٹی گیا لین والے چنگے رہے یہ سودیاں دا سارے نہیں پتا ہوندا علی نبی بکار میرے پاک نبی سرکار آپ فرمان میرے بلال کے سودے ابو بکر میں نے حصے دار بنا لے فرق یہ یار امیہ کی بولی ہو رہے آمینہ دلال اور فرما رہے ہیں فرق کیے حضور بھی ایسا فرمانا ایک کچھ بھی مرتا جلانی مرتا تے ایک رنگی دعا لگ سرافا ملی پوائے ایک فرق سیام کو آدھا میری قیمت سرام پا سکتا عام دا قیمت نہیں پا سکتا یہ ادو پتہ لگ رہا ہے جدو بلال امیہ کول سی گلے میں رسی جدو بلال امیہ کول آئے گلے میں رسی ریت گرم سینے تے پتھر تو بلال جھٹکا بھی دیتے تے تکلیف بھی دیتے اور بلال امیہ کو جدو آیا حضور کو بلال کوئی بلال نہیں بدلیا لیکن جدو آیا ہے نا حضور کو تے سایہ فرمایا کعبے دے اوپر کھلوتے نا توجہ ہزار کے نام کعبے دا غلاف بھی کالا تے بلال دا رنگ بھی کالا تے جدو کعبے دے کالے غلاف تے کالا حبشی چڑھیا تے لگتا سی کہ جناب چڑھیا ہو میں بھائی گل دیکھو نا ذرا جدے کول امیہ کول سی تے انہاں ریت تے لگایا سی جدو سائیاں کو آیا انہاں کعبے دے اوپر کھلا کے دسیا کہ ہن چوری قربان آیا ہے جدو مال چوری پورا پڑ جائے وہ تو قیمت اور ہوتی ہے جنہیں حضرت بلال حضور کو پہنچے تو قیمت مڑ لگی توجہ ہے اللہ کے بھائینا مسئلہ نہیں سمجھ آئے علی رضی اللہ حضور بھی صاحب بلال کی بلندی میں بیا فرمانا ادالے تھی مقدی جیڑیاں بلدیاں آپ
اڈیاں دیکھتی میں چرن اچھایا او اڈیاں اچھیاں جڑیاں سائیاں پچھرایا اے فرق ہے نا بھائیا جدو ابو بکر کو سوچتا ہے نا کمینے ذہن نہ بننا ہوں میری تقریر ہو گئی گل میں ٹھیک ہو گئی جدو ابو بکر کو سوچتا ہے نا کمینے ذہن نہ بننا کہ ابو بکر کا مقام کی ہے وہ دے گندے ذہن وچ گندے خیال پیدا ہوتے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں جدو ابو بکر کے بارے اظہار کرتے ہیں میرے پاک نبی میرے نبی سرکار کا فرمان بولتے ہیں حضور غزوہ تبوک تو واپس آئے تھے 300 بندہ تیار ہوا حج کرنا حضور حج تے نہیں گئے حضور نے بھیجا ہے ان کے حج دا امیر بننا سی یہ ساری کرانی سی سبحان اللہ انہاں 300 چوں میرے نبی نے حج دا امیر بنانا جس بندے نے پسند کیتا ہے وہ نام ابو بکر ہے یہ ابو بکر میری امت کو حج کروا حضور نے جس وقت مرد مثال مبتلا ہوئے کہ اپنی امت کی امامت کروانی سی کہ جس بندے کا انتخاب کیتا ہے وہ نام ابو بکر صدیق ہے ابو بکر میری امت کی امامت کروا اجے نہیں اجے کل توڑ نہیں چڑھی جدو 15ویں صدی کا بندہ سوچتا ہے نا کندھے سے لے کے ابو بکر ان سمجھ نہیں گل بڑھتی ان کو سمجھ نہیں ہوتی جدو میرے نبی پاک سرکار کی بارگاہ وچ ابو بکر آئے جناب ابو بکر صدیق کا ایک وقت بھی سال آیا دنیا تو جان کا وقت آیا 63 سال حضور کی عمر سی تے 63 ہی ابو بکر کی سی پیر والے دن حضور کا بھی سال ہوا پیر والے دن ابو بکر کا بھی سال ہوا فرمایا جنہ ہاتھاں نال حضور کو غسل دیتا نہیں انہاں نال نہیں دیا سبحان اللہ جنہ حضور کا کفن سی انہاں میں کفن دیا جے جیڑی چار پائی تے حضور سن اس سے چار پائی تے رکھیا جے تے میں حضور دے روزے اگے لے جا حضور کی بات ہے پیش کرتے ہیں کھڑا یہ سونے آپ بنا نو کرا دے جے سائیں قبول فرمان میں تے میں اندر دفن کریا جے کہ جے حضور قبول نہ فرمان تے پھر تسی مینوں جنت البقیع وچ دفن کر دیا سادہ جی گل ہے ہن فیصلہ حضور تے ابو بکر قبول کرتے نہیں یا نہیں کرتے امیر علی وقار کلمہ پڑھنا ہے ایک پاسے کلمہ بھی دوجے نوں بڑا پڑھتے جی کو سمجھ آئیے گل کی ہوئی ساڈے نال دا کلمہ بھی بڑا پڑھتے مرضی دا کلمہ پڑھ لو کوئی دی گل بھی منیا کرو امیر علی وقار میرے پاک نبی کے دربار تے صحابہ ابو بکر صدیق نوں لے کے آئے چار بھائی سامنے رکھیے دروازہ بند ہے روضہ پاک دا دروازہ بند ہے کنڈی لگی ہوئی ہے صحابہ دست بستہ باہر کھڑے ہو گئے کہتے یا رسول اللہ تواڈا یار دا سنگی مدار دا ساتھی بننا ہے اللہ اکبر علی نے محترم کنڈی آپ پہ کھلی ہے دروازہ آپ پہ کھلیا ہے سرکار قبر چواز ہے ادخل الحبیب الى الحبیب ایک یار نو یار دے خدمت سنا دیتا جائے اللہ اکبر کان سنیے میری جنو آپ امامات اس دکھانے امام صدیق دیا ستر نبے دا عشر تک بچ قدمہ ستر نبے دا عشر تک بچ قدمہ ملیا کلو مدام صدیق دیا میں جڑی گل ہن سننی کہ تساں یاد رکھنا بس تا آخری گل ہے سن لو اے کتاب کے مصنف نے شیخ محی الدین ابن عربی ایک وہ شخصیت نے جنہ دی کتاباں دا درس پیر مہر عشاء صاحب ہوئی اپنے پاک آستانے تے اپنے مقدم دیندے شیخ محی الدین ابن عربی
تصوف کی اور صوفیات کی دنیا میں بہت بلند مرتبہ شخصیت ہے، بہت قدور شخصیت نے اسلامک ہسٹری دی شیخ محی الدین ابن العربی سمجھ رہے ہیں حضرات عزیزان من شیخ محی الدین کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، فتوحات مکیہ کے اندر ایک جملہ لکھا ہے حضرت شیخ نے، ایک پورا جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے کیا آپ فرماتے ہیں کہ مجنون کتے دے پیر پہ آ چکے کام چنگا نہیں کرتا پیا وہ اشرف المخلوقات دے کتے دے پیر کیوں چکے کام نہیں چنگا پیا کرتا میں نہیں آتا لیکن گل تے دیکھو موجودہ کیوں ہے جانا کام لے گا وہ نے تو پوچھو نہیں اب مجنون ہے کی کیا کرنا ہے کیوں کتے دے پیر کیوں ہے تو سچے نہیں سکے ترقوے لیلا گاہے گاہے رفتہ ہو تو سچے یار یہ کتا ہے کتا پر لیلا کی کری کیوں ایک باری نہیں سمجھ آئی ہے گلی لال دروازہ ہے بتانے کے اندر نہیں لینا ہم وہ اتنا دیوانہ ہے یہ گلی کتا لگ گیا ہے وہ گلی کی نہیں یہ گلی کیوں کتا لگ گیا ہے وہ تے پیر چومتا ہے ریزن کی دستا ہے بھئی یہ یار دی گلی میں چومنا گیا ہے پانے کتا ہے انہوں کا عشق مجازی ہے عشق حقیقی نہیں جیتا عشق مجازی ہے جیتا عشق دنیا داری ہے او تے یار دی گلی تو لندن آئے تیرے پیر کی بے چوڑ ہے ساتھا تے نبی نال عشق کی سچا ہے کہ یار دی کمر کی سزا میں وہ سب کو اگر نبی نال کام کرنا چاہیے سچے عشق والے اللہ بڑے بڑے یار ہوتے ہیں بڑے بڑے بیلی ہوتے ہیں جڑے یار بیلی ہوتے ہیں پتہ نہیں چھٹے ہوتے اور یہ فطرت انسانی کی دنیا کا ماحول ہے وقت کے نال نال دے بیلی یار ضروریات اور شوق سے ہوتا ہے گلی میں پیدا ہونے گلی والے بیلی ہوتے ہیں گلی بدلی تے یار بدل گیا سکول وچ گئے تے کلاس میں یار بنے کلاس بدلی تے یار بدل گئے کلاس جو کالج ہو گئے کالج بدلیا نہیں یار یونیورسٹی دے یار بدلے جو جاب ہو گئی آفس سے بیلی بڑے آفس بدلیا تے یار بدل گئے بیلیا شہر بدلیا تے شہر والے یار بدل گئے بچپن دے لڑکپن بدل گئے لڑکپن دے جوانی بدل گئے جوانی دے بڑھاپے بدل گئے ضرورتاں بدلیاں یار بدلے پیشہ بدلیا یار بدلے ملک بدلیا یار بدل گئے وطن بدلیا یار بدل گئے سوچاں بدلیاں تے یار بدل گئے پر ابو بکر تیرے تو صدقے جاواں آدم میرا تو لے کے جنت خطرنا تو بدلیا ہے نہ تیرا یار بدلیا میاں محمد رسالہ میں اللہ علیہ نے بڑا معروف شعر آپ فرمانے سین سے جوڑے سنگت دے بیٹھے تیرا کرم تھا پیا جنہ باج گزارا نہیں تیرا یار بدل گئے مفادات بدلے تیار بدلے مفادات بدلے تیار عمر بدلی تیار بدلے آفس بدلیا تیار بدلیا کالج بدلیا تیار بدلیا پھول بدلیا تیار بدلیا جاب بدل گئی تیار بدل گئے ملک بدل گیا تیار بدل گیا حالات بدل گئے تیار بدل گیا یہ بھی بڑا اہم کام ہے حالات بدلے تیار بدلے غریب یار نہیں بندہ تھوڑا جب تیرے ہو گیا جو چلو برا حالات بدلے تیار بدلے حالات بدلے یار بدلے ابو بکر نہ حالات نہ یاری بدلی نہ وطن بدلے تیاری بدلی
نہ اوکھے ویلے بدلے نے نہ سوکھے ویلے بدلے نے نہ سفر وچ بدلے نے نہ آرام وچ بدلے نے نہ جنگ وچ بدلے نہ عمل وچ بدلے میری نے آنکھیں تے من لے نہ غار وچ بدلے نہ مزار وچ بدلے دنیا تے یاری دے کیسے کیسے رنگ نے حالات دنیا تے لوگ وفادار بنا لی یاری کر دے بیڑیا کسی دی دکان ساجی ہوئی ہے اللہ اکبر کسی دی کھیتی ساجی ہوئی ہے کسی دی یار کسی دا بازار تے کسی دا کاروبار ساجا ہوتا ہے اللہ اکبر بکر دا حضور نا مدار ساجا ہے کیا پارٹنرشپ ہے بھائی ابو بکر صدیق نے کسی جگہ تو سرکار کو پوچھا یہی نہیں عزیزاں نے من یہی میرے نبی پاک سرکار دی وہ عظیم رفاقت ہے وہ عظیم رفاقت ہے جس کو حضور نے انج انعام عطا فرمایا ہے فرمایا ہاں کذا ربا یوم القیامہ جنہیں ہن ابو بکر میرے نال ہے قیامت وچ بھی میرے نال ہے کما علینا